اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے تمام احباب بخیر و عافیت سے ہوں گے انشاءاللہ عز و جل۔ ایک بزرگ کے بتائے ہوا وہ جو عمل ہے، جو وظیفہ ہے، جو روٹی کے اوپر آپ نے کرنا ہے، جو انڈے کا صدقہ کرنا ہے ساتھ میں، انشاءاللہ تعالیٰ وہ آپ کو اس ویڈیو میں بتایا جائے گا۔ آپ دیکھ رہے ہیں داغ الوظائف آفیشیل یوٹیوب چینل۔ انشاءاللہ ہر روز اس پہ آپ کو چند وظائف بزور ویڈیو کے ذریعے آپ تک پہنچائے جاتے ہیں، تو تمام دوست احباب سے گزارش ہے کہ اس چینل کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، لائک کریں، سبسکرائب کریں، اور انشاءاللہ اپنی محبتوں کا اظہار کرتے ہوئے فیڈ بیک بھی ضرور دیں۔ سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اللہ تعالیٰ جب تک ہماری سانس میں سانس ہیں تو روزانہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کی ذات پر درود پاک کثرت سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر قرآن مجید کے حرفاً ترجمہ و تفسیر کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حدیث پر عمل کرتے ہوئے یا اللہ عز و جل ہمیں تا حیات لمبی زندگی کے ساتھ کامیابی عطا فرما دیجیے۔ اور مدینہ منورہ وہ ہستی ہے، وہ جگہ ہے جہاں پر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم آرام فرما رہے ہیں، اور وہاں پر بالکل رحمت چھم برستی رہتی ہے، اور وہاں پر قبولیت کی گھڑیاں ہیں، ہر دعا قبول ہوتی ہیں، ہر سجدہ قبول ہوتا ہے۔ اور اس طرح جن بتائے ہوئے عمل اور اعمال ہیں وہ آپ نے اس انداز کے ساتھ کر لینا ہے۔ قبولیت اللہ کے ہاں ہے، کامیابی بھی اللہ کی طرف سے ہے، آپ نے صرف کوشش کرنی ہے، کامیابی دینے والے اللہ کی ذات ہیں۔ اور سب سے پہلے آپ روٹی لے لیجئے گا ایک، اور ساتھ میں ایک عدد انڈا ہو جائے یا 6 ہو جائیں۔ اب آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 11 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد روٹی کا ایک ٹکڑا توڑ لیجئے، اور روٹی کا ٹکڑا توڑنے کے بعد اس کے اوپر 2 حروف پڑھنا شروع کر دیں۔ حروف کس طرح پڑھنے ہیں؟ باوضو ہو کر سمت خانہ کعبہ کی طرف یا سبوح یا قدوس کو پڑھنا شروع کرنا ہے۔ آپ نے روٹی کے ایک ٹکڑے کے اوپر یا سبوح یا قدوس یا سبوح یا قدوس کو آپ نے پڑھنا شروع کرنا ہے، اور اس کو 41 مرتبہ پڑھ لینا ہے، اور اس روٹی کے ٹکڑے کو آپ نے کھا لینا ہے۔ اب آپ نے دوبارہ سے یا سبوح یا قدوس پڑھنا شروع کر دینا ہے، پھر آپ نے 41 مرتبہ پڑھنا ہے، اس روٹی کے لقمے کو کھا لینا ہے۔ پھر تیسری مرتبہ یا سبوح یا قدوس پڑھنا ہے، تب بھی آپ نے 41 دفعہ پڑھنا ہے، اس کے اوپر آپ نے دم کر کے اس کو کھا لینا ہے۔ یا سبوح یا قدوس روٹی کے ساتھ عمل مکمل ہوا۔ اب بات آتی ہے انڈے کی۔ آپ نے ہو سکے تو 3 یا 6 یا 1 جتنے بھی توفیق ہوئی اتنے انڈے اپنے پاس رکھ لیجئے۔ اب ہر انڈے کے اوپر شہادت کی انگلی رکھنے کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اور 1 مرتبہ آپ نے درود پاک پڑھ لینا ہے۔ اب ہر دفعہ آپ نے 1 مرتبہ سورہ کوثر پڑھ لینی ہے، اور 11 مرتبہ یا سبوح یا قدوس شہادت کی انگلی رکھ کے، اگر آپ 1 انڈا آپ کے پاس ہے تو 1 مرتبہ کر لیجئے، اگر 6 انڈے ہیں تو 6 مرتبہ، 3 ہیں تو 3 مرتبہ، یعنی 1 مرتبہ انا اعطیناک الکوثر انڈے کے لیے، اور 11 مرتبہ یا سبوح یا قدوس کو آپ نے پڑھ لینا ہے۔ اس طرح آپ کا جو عمل مکمل ہوا۔ اب آپ نے 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجات پڑھنی ہے۔ صلاۃ الحاجات پڑھنے کے بعد اب آپ نے وہاں سے اٹھ جانا ہے دعا وغیرہ کر کے۔ اب آپ نے وہ جو روٹی بقیہ بچی ہیں اس کو آپ کھا لیجئے، اور جو انڈے ہیں وہ اللہ کی راہ میں صدقہ کر لیجئے۔ اب وہاں سے آپ 11 روٹیاں لے لیں، 7 لے لیں یا 3 لے لیں، 7 11 یا 3 روٹیاں لے لیں، یا 3 6 یا 1 انڈا لے لیں۔ یہ دونوں چیزیں ملا کر کسی نہ غریب مساکین کو دے دیں، اللہ کی راہ میں دے دیں۔ انشاءاللہ جس مقصد کے لیے آپ اس عمل کو کریں گے اللہ تعالیٰ اس میں آپ کو خوب کامیابیاں عطا فرما دے گا۔ جب جس نے بھی یہ عمل کیا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کی تقدیر بدل دی ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے عزتیں عطا فرمائی ہیں، اور یہ بڑا آزمودہ ہوا عمل ہے، یعنی آزمایا ہوا عمل ہے۔ تو آپ دوست بھی 1 مرتبہ ضرور آزمائیں، اس عمل کو ضرور کریں، اور پھر دیکھیں جتنا آپ کا یقین ہوگا کامل، اس سے بڑھ کے اللہ تعالیٰ آپ کو تقدیروں کے فیصلے کرنے پر قادر ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا فیصلہ بھی اچھا ہوگا۔ پھر آپ نے جس دوست کو بھی یہ شیئر کرنا ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے شیئر کر دیں۔
لائک کر دیں، سبسکرائب کر دیں۔ اور ایک بات یاد رکھیے گا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کے حدیث پاک اب فرماتے ہیں جس نے ایک مرتبہ مجھ پر درود پاک پڑھا، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے، 10 برکتیں بھیجتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی روزی میں برکتیں عطا فرما دیتا ہے، اس کے گناہ 10 معاف فرما دیتا ہے، اس کے 10 درجات کو بلند کر دیتا ہے، اور یقیناً ہم سب کو عنقریب اندھیری قبر میں اتار دیا جائے گا۔ نجات نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور اللہ تعالیٰ کے تمام احکامات پر عمل کرنے کے ساتھ ہے۔ بہت سے دوست بہت سی غفلت میں زندگی گزار رہے ہیں، شاید ان میں بہت سے لوگ شمار ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کی خیر فرمائے۔ کوشش کیا کریں قبرستان میں جا کر ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کے ان لوگوں کے لیے اثار ثواب کیا کریں کہ جن لوگوں کو اثار ثواب کوئی کرتا نہیں ہے۔ 1 منٹ لگنا ہے، 2 منٹ لگنے ہیں، قبرستان اندر جائیں گے، فاتحہ پڑھ کے باہر آ جائیں گے، 2 سے 3 منٹ سے زیادہ ٹائم نہیں لگے گا۔ اسی انداز کے ساتھ کوشش کیا کریں کہ روزانہ اگر آپ کے والدین حیات ہیں تو ان کے لیے سلامتی کی دعا کیا کریں، اگر گزر گئے ہیں تو ان کے لیے دعائے مغفرت لازم کیا کریں، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس سے بڑھ کر آپ کو بہت سا فائدہ ہوگا۔ کیونکہ دعائے مغفرت جب جن کے والدین انتقال کر گئے ہیں، جیسے جیسے دعائیں مغفرت آپ کرتے جائیں گے تو انشاءاللہ عز و جل اس کی برکتیں، اس کی عظمتیں، اس کی رحمتیں آپ کو دیکھنے کو ملیں گی۔ جب جس نے اپنے والدین کے لیے دعا کی ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کے رزق میں برکت دی ہے، اس کے رزق کو کشادہ کر دیا ہے، بڑھا دیا ہے۔ اب یہ وہ 2 دوست ہیں جو کرتے ہیں وہ فیڈ بیک ضرور دیں کہ جو اپنے والدین کے لیے صالح ثواب کرتے رہتے ہیں، اور جو نہیں کرتے وہ غور کریں۔ اگر رزق میں تنگی ہے تو اپنے والدین سے دعا کروائیں، اگر والدین نہیں ہے تو ان کے لیے اشارے ثواب کریں۔ یقیناً ان کو کوئی نہ کوئی چیز اچھی بھی لگتی ہوگی جو وہ بڑے شوق سے کھاتے ہوں گے، تو وہی چیز آپ فاتحہ پڑھ کے اپنا تقسیم کر دیں۔ کسی غربا مساکین خود بھی کھا سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو اس انداز کے ساتھ آپ نے اس عمل کو بھی کرنا ہے۔ جو میری تھوڑی سی گفتگو تھی اس کو بھی انشاءاللہ غور کیجئے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو آخر میں دنیا میں کامیابی عطا فرمائے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ ایمان کی سلامتی کے ساتھ شہادت کی موت عطا فرمائے، اور جب تک ہم دنیا میں ہیں عزت کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں رزق حلال میں برکت عطا فرمائے، عزت کے ساتھ رہیں، خوشحال رہیں۔ جو پریشان ہیں اللہ تعالیٰ ان کی پریشانی کو دور فرمائے، جو بیمار ہیں صحت یابی عطا فرمائے، اور جو اس طرح پریشان ہیں، سفید پوش انسان ہیں جو کسی کو بتا نہیں سکتے، اللہ تعالیٰ ان پر اپنا غیب کے خزانے کھول دیں، اور ایسا اللہ تعالیٰ رزق عطا فرمائے کہ ان کی پریشانیاں دور ہوں، دکھ دور ہوں، تکلیف دور ہوں، اور جن کے پاس اپنے گھر نہیں ہے دل سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نواسوں کا صدقہ ان بچوں کو اپنا گھر چھت عطا فرمائے۔ اور یقیناً مہنگائی ہے، پریشانی ہے، اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ وما علینا الا البلاغ